الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ودية عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجية عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد
حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند
وسيء الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديه حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم عمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله بكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميه من الأولين والآخرين آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آپ حضرات تشریف رکھیں 10ویں امام کی تعلیم فرمائی زیارت جامعہ کبیرہ کی تلاوت مولانا افتخار رضوی صاحب قبلہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے، زیارت کے بارے میں حضرات سماعت فرمائیں۔ اور اس عظیم موقع پر فضائل اہل بیت علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہ جس کو عصمت و طہارت کی 10ویں کڑی حضرت امام نقی علیہ السلام نے اس بحر اقیانوس کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے بحر بیکرا کو زیارت جامعہ کے کودے میں سمو دیا ہے۔ ایسے فضائل، ایسے مناقب کسی اور دعا زیارت میں نہیں بیان کیے گئے ہیں جو زیارت جامع کبیرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیے۔ وہ حقیقی منزلت، وہ رتبہ، وہ عزت، وہ فضیلت، وہ مقام، وہ عطا، وہ بخشش، وہ جود، وہ کرم،
وہ اختیار اور اقتدار جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہم السلام کو عطا کیا ہے، وہ اس زیارت کے اندر مولا امام نقی علیہ السلام نے زیارت کے ذریعے سے ہم تک تمام فضائل کو پہنچایا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ زمانہ وہ تھا جب دشمنوں کا نرغہ تھا، سختیاں تھیں، شکنجے تھے، اکثر ائمہ جو ہے وہ قید و بند، نگرانی اور جبری زندگی گزارتے تھے، تو ان کو منبر پہ آنے کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کے درمیان آ کر فضائل کو بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو معصومین نے ہر دور کے تبلیغ کا الگ الگ طریقہ اختیار کیا۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے جب دعاؤں کا سہارا دیا تو آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے فضائل اہل بیت علیہم السلام کو بیان کیا، دعاؤں کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے امام نقی علیہ السلام نے تمام مقام اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا ہے زیارت جامعہ کے ذریعے سے۔ زیارت جامعہ میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور اختیار دیا ہے اہل بیت کو کائنات کے اوپر، اور مرنے کے بعد روز قیامت جب برپا ہوگی اس دن جو اہل بیت کی حقیقی بادشاہت اور حکومت قائم ہوگی اور جو اختیار ہوگا وہ اس کا بیان ہے۔ تو کہیں انسان فضائل اہل بیت جو بیان ہوئے ہیں زیارت جامعہ میں، ان الفاظ کو پڑھ کر اہل بیت کو رب نہ سمجھ لے، منزل ربوبیت تک نہ پہنچا دے، اس کے لیے زیارت جامعہ سے پہلے یہ ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے دل میں کبریائی پروردگار کو راسخ کر لے، اس کے بعد زیارت جامعہ کبیرہ پڑھے، تاکہ انسان معرفت کی اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جب اہل بیت ایسے ہیں، ان کا جب یہ اس اقتدار اور اختیار کے مالک ہیں تو پھر ان کا خالق کیسا ہوگا، پھر ان کا پیدا کرنے والا، پھر وہ پروردگار کن عظمتوں کا مالک ہوگا، وہ کس قدرت اور طاقت اور اختیار کا مالک ہوگا۔ تو اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنے سے پہلے آپ حضرات 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ یہ زیارت جامعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ وممت الوحی ومعاد الرحمہ وخزان العلم ومنتہى الحلم ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناع الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعيتة خير رب العالمين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیں سلام ہو آپ لوگوں پر اے نبوت کے گھر والے، اے پیغام ربانی کے مرکز، اے فرشتوں کی آمد و رفت کے محور، اے وحی خداوندی کے نزول کی جگہ، اے رحمت کے سرچشمے، اے علم کے خزینہ دار، اے حلم کی آخری منزل، اے کرم کی اساس، اے قوموں کی رہنما، اے نعمتوں کے پاسبان، اے نیک لوگوں کے عناصر و ارکان، اے صاحبان خیر کے ستون، اے بندوں کے امور کی تدبیر کرنے والے، اے شہروں کی بنیاد، اے ایمان کے ابواب، اے خداوند رحمان کے امانت دار،
اے انبیاء و مرسلین کے جوہر، اے رب العالمین کے منتخب بندوں کی عطرت، آپ سب پر خدا کی رحمتیں ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ السلام علی ائمۃ الہدی مصابیح الدجا وعلام التقا وذوی النہا وأولی الحجا وکہف الورا ورثۃ الانبیاء والمثل الاعلی والدعوۃ الحسنی وجزل اعلی اہل الدنیا والآخرۃ والاولی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سلام ہو ان مقدس ہستیوں پر جو ہدایت کے پیشوا، تاریکیوں میں چراغ، تقویٰ و پرہیزگاری کے نشان، صاحبان فراست، عقل و دانش کے معمار، اہل جہان کا مرکز، انبیاء کے وارث، بلند ترین نمونہ عمل، حسین ترین پیغام، اور اہل دنیا کی موجودہ آئندہ زندگی کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ السلام علی محال معرفت اللہ ومساکن برکت اللہ ومعادن حکمت اللہ وحفظت سر اللہ وحملت کتاب اللہ واوصیاء نبی اللہ وذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ السلام علی الدعاة الی اللہ والادلاء علی مرضات اللہ والمستقرین فی امر اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ والمظہرین لأمر اللہ ونہیہ وعباده المکرمین الذین لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ السلام علی الائمة الدعاة والقادة الہداة والسادة المولاة والدادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سلام ہو ان ائمہ معصومین پر جو حق کی دعوت دینے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے پیشوا ہیں، صاحب سیادت حکمران ہیں اور دفاع کرنے والے پاسبان، اہل ذکر ہیں، اولی الامر ہیں، اللہ نے جنہیں باقی رکھا ہے اور جو اس کے منتخب بندے ہیں، جو اس کا لشکر ہیں، اس کے علم کا مخزن ہے، اس کی دلیل بھی ہیں، اس کے راستہ بھی ہیں، نور بھی ہیں، برہان بھی ہیں، ان سب پر خدا کی رحمتیں نازل ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کما شہد اللہ لنفسہ وشہدت لہ ملائکتہ وأولو العلم من خلقه لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم بغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وحججا على بريته
وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلاء على صراطه أسمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا میں گواہی دیتا ہوں کہ اے ائمہ معصومین آپ ہی وہ پیشوایان برحق ہیں جو ہدایت کرنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، معزز بھی ہیں، مقرب بارگاہ الہی ہیں، متقی ہیں، صادق اور سچے ہیں، اللہ کے منتخب بھی ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے امر کو قائم کرنے والے بھی ہیں، اس کی مشیت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اس کی بارگاہ میں عزت و کرامت سے سرفراز اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس نے اپنے علم کے مطابق آپ حضرات کو منتخب کیا، اپنے غیب کے لیے آپ حضرات کو پسند کیا، اپنے رازوں کے لیے آپ لوگوں کو اپنایا، اپنی قدرت سے آپ کا انتخاب کیا، اپنی ہدایت کے ذریعے سے آپ کو کرامت عطا فرمائی، اپنی دلیل و برہان کے ذریعے سے آپ کو خصوصی حیثیت بخشی، آپ حضرات کو کائنات پر حجت قرار دیا، اپنے دین کا ناصر بنایا، اپنے رازوں کا محافظ بنایا، اپنے علم کا گنجینہ بنایا، اپنی حکمت کا خزینہ بنایا، اپنی وحی کا ترجمان بنایا، اپنی توحید کا رکن بنایا، اپنی مخلوق پر گواہ بنایا، آپ حضرات کو اپنے بندوں کے لیے نشان بنایا، اپنے شہروں کے لیے قندیل بنائے اور اپنی صراط مستقیم کے لیے دلیل قرار دیا۔ اس نے آپ لوگوں کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھا، آزمائشوں سے بچایا، کثافت سے پاک و پاکیزہ رکھا، ہر قسم کے رجس کو آپ حضرات سے دور رکھا اور ایسا طیب و طاہر پاک و پاکیزہ بنایا جو پاک و پاکیزہ طہارت کا حق ہے۔ اہل بیت کی عظمت پر بآواز بلند صلوات۔ فعظمتم جلالہ وکبرتم شانہ ومجدتم کرمہ وعدمتم ذکرہ ووکدتم میثاقہ واحکمتم اقدار طاعتہ ونصحتم لہ فی السر والعلانیۃ ودعوتم الی سبیلہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وبذلتم انفسکم فی مرضاتہ وصبرتم علی ما اصابکم فی جنبہ وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَجَاهَدتُّمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى عَالَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَسِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَى وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم مارق واللازم لكم لاحق والمقصر في حقكم زاهق والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم وياب الخلق إليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصمكم بكم فقد اعتصم بالله
آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو کیا مقام اور رتبہ عطا کیا، اور یہ کسی عالم یا کسی آیت اللہ یا مرجع کے جملے نہیں ہیں، یہ کہ امام معصوم کے جو بغیر مرضی الہی کے کلام نہیں کرتا اس کے جملے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پیدا کیا تو ان کی خلقت کا مقصد جو ہے وہ اپنی معرفت، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فخلقتک یا محمد، تو میں نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اہل بیت علیہ السلام معرفت الہی کے لیے اس دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معرفت کرائی، تو انہوں نے اپنی معرفت کے ذریعے سے مخلوق کو پروردگار کی معرفت کرائی کہ ہمیں پہچانتے جاؤ، ہماری معرفت حاصل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تمہیں معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ تو اہل بیت نے کیا کیا؟ فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ، تو آپ لوگوں نے اس کے جلال کی تعظیم کی، کہ انہوں نے تعظیم کر کے، انہوں نے سجدے کر کے بتایا کہ جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو وہ مسجود کیسا ہو، اس کی شان کو بلند کیا۔ یہ جملہ ہے کہ پروردگار کی شان کو کوئی بلند کر سکتا ہے؟ وہ کائنات کو بلندی دینے والا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں جہاں پتھر اور ستارے اور یہ مخلوقات بلند تھی، اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کر کے، اس کے حکم کو مانتے ہوئے، اس کے سامنے اپنے سر اور پیشانی کو جھکا کر لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بلند کیا، اس کے جود و کرم کی عظمت کو بیان کیا کہ ہمارے جود کو دیکھو، ہماری سخاوت کو دیکھو۔ جس سیدہ کی ولادت کی تاریخ ہے، جب ہم بھوکے رہ کر، فاقے کر کے، روزے پہ روزے رکھ کے یتیم اور مسکین اور فقیر کو کھلاتے ہیں، تو پروردگار عالم کتنا بڑا سخی اور کریم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے اس کے جود کرم کو بیان کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جملہ جو ہے وہ بہت وضاحت طلب ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس کے ذکر کو دوام بخشا۔ پروردگار کا ذکر اگر ہمیشہ کے لیے باقی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ کربلا کے ذریعے سے، وہ آخری جو وارث ہے امام کا اس کے ذریعے سے، جو امام زمانہ ہے ان کے ذریعے سے، ورنہ کائنات میں لوگ بتوں کے ماننے والے ہوتے، لوگ جانوروں کی پوجا کرنے والے ہوتے، لوگ درختوں کی پوجا کرنے والے ہوتے، کوئی خدا کا نام لینے والا موجود نہ ہوتا۔ اگر آج اللہ کی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی نماز ہو رہی ہے، تو صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے۔ اس کے عہد پیمان کو مضبوط کیا، اس کی اطاعت کو مستحکم کیا، ظاہر اور باطن میں اس سے اخلاص برتا۔ ہم لوگ ظاہر میں بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام ظاہر سے زیادہ باطن میں جو ہے وہ اخلاص اور خلوص ان کے اندر ہے۔ اس کے راستے کی طرف لوگوں کو، بندوں کو گامزن کیا، اچھی اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو اچھی باتیں اور حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ ہم لوگ کے جو تبلیغ کا طریقہ ہے اس سے اہل بیت کی تبلیغ کا طریقہ جو ہے وہ بالکل جدا تھا۔ اور اس راہ میں جو پریشانیاں آئیں، جو مشکلات آئیں، کہ خوش شہزادی کونین کو مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علیہ مصائب النوانہ، یہ کس لیے؟ کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے نہیں، صرف اور صرف پروردگار کی معرفت کے لیے، اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے، پروردگار تک پہنچانے کے لیے، جو مقصد پروردگار تھا، مشیت الہی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اس راہ میں اتنے ظلم و ستم اور مصیبتیں برداشت کی کہ یہ مصائب پڑھنے پڑے۔ نماز کو قائم کیا، کسی بھی حالت میں شہزادی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کی ہے۔ زکوٰۃ کو دیا، ایسی زکوٰۃ ادا کی کہ کائنات میں کوئی نہیں ادا کر سکا، کہ نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی ہے تو تاج ولایت صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کے سر پہ جو ہے وہ سجا۔ نیکی کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور راہ خدا میں ایسا جہاد کیا جو جہاد کرنے کا حق ہے، کہ ایک تلوار کی ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرات نے اس دعوت کی طرف ہر طرف چرچا پھیل گیا، اس کے فرائض کو انجام دیا، اس کی حدود کو قائم کیا۔ تو جب آپ سب نے یہ کیا تو پھر پروردگار عالم نے آپ کو یہ
رتبہ اور مقام دیا کہ جو آپ حضرات سے منہ موڑ لے وہ ہلاک اور برباد ہے، اس لیے کہ ان کے علاوہ نہ کسی کی معرفت پروردگار کو ہے اور نہ پروردگار تک کوئی پہنچا سکتا ہے۔ تو جو آپ سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو آپ سے وابستہ رہا، جو آپ کے دامن سے متمسک رہا، وہی آپ کے پاس ہوگا۔ جو آپ کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے، جو مقصر ہیں، جو ان کے فضائل کو نہ مانے، جو ان کے مناقب کو نہ مانے، جو ان کے حق کو ادا نہ کرے، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ کیوں؟ الحق معکم، حق آپ کے ساتھ ہے۔ بہت مشہور ہمارے مولا کائنات کے لیے رسول اسلام کی حدیث، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر علی مولے۔ لیکن اس میں اور وضاحت کے ساتھ امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اہل بیت علیہ السلام، یہ صرف مولا کائنات کا مقام نہیں ہے، تمام ائمہ کا مقام وہی ہے کہ حق سب کے ساتھ ہے، حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ میں ہے، یعنی وجود اہل بیت میں حق پایا جاتا ہے اور آپ سے ہے۔ اگر کوئی فعل اہل بیت سے منسوب نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا، پھر وہ حق نہیں ہے، اور آپ ہی کی طرف ہے، حق آپ کی طرف ہی ہے۔ یعنی اگر شہدادی جن کی ولادت کی تاریخ ہے، اگر کوئی ایسا فعل، ایسا کام جو شہدادی انجام نہ دیں، جو آپ کی ذات میں نہ پایا جائے، وہ نہ تو حق ہے اور نہ خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون آئی چھٹے امام کی خدمت میں، کہا کہ میں بڑی متقی اور پرہیزگار ہوں اور بہت تقوی، اور میں بہت بڑی زاہدہ ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا میرے دوست کا عالم یہ ہے کہ میں شادی نہیں کر رہی ہوں عبادت الہی کے لیے، شادی نہیں کر رہی ہوں کہ شادی کروں گی تو شوہر اور دوسروں کے بچے خدمت میں عبادت الہی کا موقع نہیں ملے گا، تو میں اتنی بڑی اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں، ایسی زاہدہ ہوں کہ میں پروردگار کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے شادی نہیں کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر شادی نہ کرنا خیر ہوتا، اگر یہ اچھائی ہوتی، اگر یہ حق ہوتا، تو میری جدہ فاطمہ زہرا کبھی شادی نہ کرتی۔ تو مرقد حق کیا ہے؟ محور حق کون ہے؟ جن کی ذات سے حق کی روشنی ایسے ہی نکلتی ہے جیسے سورج سے کرنیں نکلتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات۔ آپ نبوت کے میراث ہیں، پوری خلقت کو آپ ہی تک پہنچنا ہے۔ یہ بہت عظیم جملہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کی بازگشت ہمارے پاس ہے۔ سب کو پلٹ کے کہاں جانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار کی بارگاہ میں۔ قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حساب بھی ہمیں لینا ہے۔ لیکن اس زیارت میں کیا جملے ہیں کہ تمام مخلوق کی بازگشت آپ کی طرف ہے اور حساب بھی کون لے گا؟ اہل بیت علیہ السلام لیں گے۔ تو نہ قرآن کی آیت میں اور زیارت کے جملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار جب یہ کہہ رہا ہے ہماری طرف آنا ہے واپس اور ہم حساب لیں گے، یعنی خود پروردگار ڈائریکٹ نہیں حساب لے گا، بلکہ حکومت ہوگی پروردگار کی اور اقتدار ہوگا اہل بیت علیہ السلام، اظہار ہوگا اس کا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے۔ من احبکم فقد احب اللہ، من والاکم فقد وال اللہ۔ جو آپ سے ولایت رکھے وہی اللہ کی ولایت کا ماننے والا ہے، جو آپ سے عداوت رکھے وہ اللہ سے دشمنی رکھنے والا ہے، جو آپ سے محبت کا رکھے وہ اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، جو آپ سے دشمنی رکھے وہ اللہ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ جس نے آپ کی پناہ چاہی، ہم جب اہل بیت کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، یا علی مدد یا زہرا، تو لوگ جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غیر خدا کو بلانا ہے، یہ زیارت کے جملے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ جو آپ سے پناہ چاہے وہ در حقیقت اللہ سے پناہ چاہ رہا ہے۔ اہل بیت سے طلب کرنا، یہ اہل بیت سے طلب کرنا نہیں، در حقیقت اللہ سے طلب کرنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے یہ دروازہ ہے، یہ راستے۔ انتم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا وشفعاء دار البقاء
والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من آتاكم نجا ومن لم يأتكم ہلک. جو آپ کے پاس آئے گا وہی نجات پائے گا، جو آپ تک نہیں آئے گا وہ ہلاک اور برباد اور جہنم اس کا مقدر. إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَإِلَيْهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَعَلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعَادَ مَنْ وَعَلَاكُمْ وَهَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ. کیوں جو ان سے دور رہا وہ ہلاک ہے اور جو ان کے قریب آیا وہی نجات ہے؟ اس لیے کہ آپ حضرات اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں. آپ اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کے سامنے اہل بیت جو ہے وہ اپنا سر جھکاتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اسی کے فرمان کے مطابق حکم نافذ کرتے ہیں. اب اگر کوئی ان سے دور رہے تو یقیناً وہ ہلاک اور برباد ہے، اور جو ان کے محبت رکھے وہی انسان جو ہے وہ کامیاب اور خوشبخت ہے. خواب من جہدکم وضل من فارقکم وفاز من تمسک بکم وامن من لجا الیکم وسلم من صدقکم وہدی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنت ماواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن جہدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. جب سب کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اللہ تک پہنچانے والا نہیں، اللہ کی معرفت کرانے والا نہیں ہے، تو اب کیا ان کا مرتبہ ہے کہ جو آپ کا انکار کرے وہ ناکام ہے، جو آپ کے ساتھ چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، جو آپ کے دامن سے متمسک رہے وہی کامیاب ہے، جو آپ کی پناہ گاہ میں چلا آئے وہی انسان محفوظ رہے گا، جو آپ کی تصدیق کرے سلامتی اسی کے لیے ہے، جو اہل بیت کو مانے اسی لیے سلامتی، جو آپ کے دامن سے متمسک رہے ہدایت پانے والا وہی ہے، جو آپ کے نقش قدم پر چلے، جو اہل بیت کے فرمان پر چلے جنت اس کا مقدر ہے، اور جو آپ کی مخالفت کرے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. جو آپ کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ جملے ہیں زیارت کے، جو اہل بیت کو نہ مانے وہ کافر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا نہ ماننا صرف اہل بیت کا نہ ماننا نہیں بلکہ اللہ کا انکار ہے. جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے، اور جو آپ کے حکم کو نہ مانے اس کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدہ طابت وطہرت بعضها من بعض خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور پیدا کیا ہے. یہ دعوت کے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معصومین جو ہے وہ نور ہے، لیکن ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیکر بشری میں بھیجا ہے کہ اگر نوری بنا کر بھیجتا تو ہماری ہدایت نہیں ہو سکتی تھی، ہم ان کو اپنا نمونہ نہیں مان سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی لباس میں بھیجا ہے، ورنہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور پیدا کیا. جعلا صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم تیما لخلقنا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں اور جو ہمارے دلوں میں آپ کی ولایت ہے، یہ ولایت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری ولادت پاک ہے. ہماری ولادت پاک اور پاکیزہ ہے، ہماری ماں نے خیانت نہیں کی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ولایت ہمارے دلوں میں ہے یہی دلیل ہے کہ ہماری ولادت پاک اور طاہر ہے. وطہارۃ لانفسنا وتزکیۃ لنا وکفارۃ لذنوبنا فکنا عنده مسلمین بفضلکم ومعروفین بتصدیقنا ایاکم فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقہ لاحق ولا یفوقہ فائق ولا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراکہ طعمہ
حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار أنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وعظم خطركم وكبر شانكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه. اب یہ بہت عظیم جملے ہیں، اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے کہ اہل بیت کی اللہ تعالیٰ نے معرفت کب کرائی لوگوں کو. قرآن مجید کیا ہے؟ آیت ذر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام لوگوں کو ذروں کی شکل میں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، تمام انسان کو جو قیامت تک آنے والے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا کہ تم اقرار کرتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت اور ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اقرار لیا تھا. تو اس میں یہ جملے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی صدیق ہے، نہ کوئی شہید ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی جاہل ہے، نہ کوئی پست اور ذلیل ہے، نہ کوئی پاک ہے اور نہ کوئی بدبخت ہے، نہ کوئی سرکش اور ظالم حکمراں ہے، نہ کوئی شیطان ہے. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی معرفت نہ کرائی. سب کو آپ کی معرفت کرائی. آپ کس قدر عظیم ہے، آپ کی ذات کتنی عظیم ہے، آپ کا مرتبہ کیا، آپ کا نور کتنا کامل، آپ کا درجہ کتنا، آپ کی منزلت کیا ہے، آپ کی جگہ کیا ہے، پروردگار کے نزدیک آپ کا رتبہ اور مقام کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بتایا تھا کہ اہل بیت کون. بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَأَهْلِي وَمَالِي وَأُسْرَتِي وَأَشْهَدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَبِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْشِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَبِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَلِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ محقق لما حققتم مبتل لما ابطلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم عائد بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورعي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمنكم في أرضه فمعكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين. اللهم صل على دیگر بآواز بلند صلوات. لكم الجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم
ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم ووفقني لطاعتكم ورزقني شفاعتكم وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه وجعلني ممن يقتص آثاركم ويسلك سبيلكم ويهتدي بهداكم ويحشر في زمرتكم ويكر في رجعتكم ويملك في دولتكم ويشرف في عافيتكم ويمكن في أيامكم وتقر عينه غدا برؤيتكم بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. सब लोग मिल के कहिए बेअबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली बेअबी अंतुम व उम्मी व नफ्सी व अहली व माली. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجة الجبار. بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. शहजादी की अजमत पर इससे बेहतर आवाज़ बुलंद मोहम्मद वाले जज़ाकल्लाह. मौला सलामत रखे. وهبت به ملائكته وإلى جدكم وفي زيارة أمير المؤمنين بأوسر العالمين آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين فآتى كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم وخزى كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون ببرايتكم بكم يسلك إلى رضوانه وعلى من جاد ببرايتكم غضب الرحمن. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي. ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في أسمائي وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور وما أسماؤكم وأكرم أنفسكم وعظم شأنكم وجل خطركم وأفادكم وأصدق وعدكم وكلامكم النور وأمركم الرشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشانكم الحق وصدق ورفق وقولكم حكم وهتم ورايكم علم وهلم وهزم إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفره ومعدنه وماواه. بأبي أنتم وأمي ونفسي بأبي أنتم وأمي ونفسي بأبي أنتم وأمي ونفسي. كيف أصف حسن ثنائكم وأوصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات القلوب وانقذنا من شفاجر في الهلكات والنار. بأبي أنتم وأمي ونفسي بأبي أنتم وأمي ونفسي بأبي أنتم وأمي ونفسي
نفسی. ہمارے ماں باپ اور ہماری جانیں آپ پر نثار ہو جائیں اہل بیت طاہرین. یقیناً یہ بابرکت روز اس شہزادی کی ولادت سے منسوب ہے. یقیناً اپنی عظمتوں اپنی برکتوں کے ساتھ آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کی خدمت میں سلام کریں زیارت جامعہ کے ذریعے سے. یقیناً یہ بابرکت اور عظیم مرتبہ زیارت ہے جس کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے میں اہل بیت کے فضائل کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے اور جس کی برکتوں کی بے شمار برکتیں ہیں. یقیناً یہ زیارت نہ صرف یہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ تمام معصومین کو سلام کرنے کے لیے بہترین زیارت ہے، بہترین ذریعہ ہے، بلکہ خود آپ کے امام وقت امام زمانہ کی مختلف مقامات پہ مختلف ملاقاتوں میں تاکید فرمائی ہے اور آپ کو یہ خوشنودی ہوتی ہے کہ یہ زیارت ہمارے چاہنے والے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، حتیٰ ممکن ہو تو ہر ہفتے میں ہر جمعے کو اس کی تلاوت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ زیارت امام زمانے سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور انسان کی گرفتاریوں پریشانیوں کے سلسلے میں خود امام نے وہ تاکید کیا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھ کے دعا کرو، یقین تمہاری دعائیں پریشانیاں دور ہوں گی. یقیناً اس کے چند فقرے ترجمے کے تاکہ آپ متوجہ ہو سکیں کہ آپ کتنی عظیم عظمت ہے اہل بیت کی. میرے ماں باپ کو قربان ہو جائیں، میری جان آپ پر نثار ہو جائیں. ذکر کرنے والوں کے درمیان آپ کا ذکر، ناموں کے درمیان آپ کے اسماء نالی، جسموں میں آپ کے اجسام، نفسوں کے درمیان آپ کے نفوس، نشانات کے درمیان آپ کے آثار اور قبروں کے درمیان آپ کے روضے. یقیناً کتنا بلند ہے آپ کا نفس، کتنی عظیم ہے آپ کی شان، کتنا رفیع ہے آپ کا مرتبہ، کتنا سچا ہے آپ کا وعدہ. آپ کی گفتگو سرتابہ نور ہے، آپ کا فرمان ہدایت ہے، آپ کی رسیدیں تقویٰ ہیں، آپ کا عمل خیر ہے، آپ کی عادت احسان ہے، آپ کی خصلت جود و کرم ہے، آپ کی شان صدق و صداقت رافت ہے، آپ کی البات ایک حتمی حکم ہے، آپ کا مشورہ علم حلم اور بردباری ہے. جب بھی نیکیوں کا تذکرہ ہو تو آپ حضرات ہی کا ذکر ہوگا. میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں کیوں کر آپ کی پوری طرح سے مدد ثنا کر سکتا ہوں. آپ کے محاسن کا شمار ممکن نہیں ہے. آپ ہی عطا کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ذلت سے بچایا ہے اور ہمیں کامیابیوں کی طرف پہنچایا ہے، ہماری ماحولہ پریشانیوں کو دور کیا ہے، ہلاکت ابدی اور جہنم سے نجات دی ہے. میری آپ پر جان قربان ہو جائیں، میرے والدین آپ کے پر قربان ہو جائیں. دین کی روشن کتابوں کو سکھایا، میری دنیا کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست فرمایا ہے. بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي بِمَوَالَاتِكُمْ عَلَّمْنَا اللَّهُ مَا عَلَمَ دِينَنَا وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا وَبِمَوَالَاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَاتُ وَعَظَمَتِ النِّعْمَةُ وَاعْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَبِمَوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفية والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشان الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم وبحق من تمناكم على سر وأستراكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوعبتم ذنوبي وكنتم شفائي وإنكم مطيع ما أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. ہدایت دینے کے بارے میں ہمارے دلوں کی کجیوں کی طرف مائل نہ فرما. پروردگار اپنی جانب سے ہمیں خصوصی رحمت سے نواز، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے. یقیناً ہمارا پروردگار پاک ہے اور ہمارے پروردگار کا وعدہ حتم ہو کر رہے گا. میرے اور خدا کے درمیان بہت سی معاشی گناہ حائل ہیں
پروردگار جو آپ کی رضا اور خوشنودی ہی سے دور ہو سکتی ہیں، یعنی اہل بیت خوشنودی سے، ان کی شفاعت کے ذریعے سے، جس نے آپ کو اپنے رازوں کا امین بنایا ہے، کائنات کے امور کی نگرانی آپ کے سپرد کیا ہے، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا ہم پلہ قرار دیا ہے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، میری شفاعت فرمائیے۔ کیوں؟ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی، جس نے آپ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور جس نے آپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہم انی ولا وجدت شفاء اقرب الیک ومن محمد وآل بیتہ لاختیار الائمة الابرار لجعلتکم شفائی وبحقهم الذی وجبت لهم علیک اسألک ان تدخلنی فی الجملة العارفین بهم وبحقهم وفی زمرة المرحومین بشفاعتهم انک ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین وسلم کثیرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہم صلی علی محمد عجل فرجهم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سب ہم کہیں گے ایک ساتھ، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا رب 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 اللہم صلی علی محمد۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو مومن 10 مرتبہ یا اللہ کہہ کر دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ یقیناً آج اس ہستی کی ولادت تاریخ ہے، پروردگار کی تمام جتنے بھی اس کی نیکیاں نازل ہوتی ہیں ان سب کو اگر کہا جائے تو سب رحمت کے دائرے میں آتی ہیں۔ یقیناً آج اس ذات کی ولادت تاریخ ہے جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ پروردگار ہم واسطہ دیتے ہیں تیری بارگاہ میں بنت رسول جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کا، پروردگار کائنات میں تمام انسانوں پر، تمام مظلوموں کے اوپر، تمام بے گھروں پر، تمام بیماروں پر، تمام مصیبت زدوں کے اوپر، اس شہر کے اوپر پروردگار، اس اجتماع کے اوپر جہاں تیری بارگاہ میں تیرے نیک اور مومن بندے جمع ہوئے ہیں، پروردگار ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن پروردگار تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ پروردگار اس باقر ذات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے برطرف فرما، پروردگار ہمیں دائرہ رحمت میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہمیں رمضان کا ہم سے خوشنود فرما، راضی فرما، پروردگار ہمیں جو امین غریب ہیں غربت دور فرما، جو پریشان ہیں پریشانوں کو برطرف فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مؤمنین جنہوں نے اپنی بیماری کے لیے تاکید کیا ہے، درخواست کیا ہے، پروردگار ان کو دست خالی واپس نہ کرنا، پروردگار یہ نیک گنہگار بندے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، پروردگار ہمارے رمضان کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما دے، پروردگار ہمیں ان کو زیارت کرنا نصیب ہو، ان کا دیدار کرنا نصیب ہو، پروردگار خدائے مقدس کی حفاظت فرما، راجہ کرام کی حفاظت فرما، جو بھی حج گزار کی تمنا کرتے ہیں انہیں زیارت کرنا نصیب ہو، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ظالمین سے برسد پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین انہیں نابود فرما دے، پروردگار حق کی قوت کو دائم فرما، باطل کو تو ظاہر فرما، پروردگار ہمیں راضی اور خوشنود فرما، ہماری آخرت بخیر ہو، شیطان سے ہم شر سے محفوظ رہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ جب بہرے زیارت گھر
نکلا کیجئے، آپ جب بہرے زیارت گھر سے نکلا کیجئے، سر کے پھل چلتے ہوئے روزے تک آیا کیجئے۔ اور یہ شعر بہت قسمات ہم دیکھیں کہ زندگی کی راہ میں جب فیصلے دشوار ہوں، زندگی کی راہ میں جب فیصلے دشوار ہوں، لیجئے تسبیح زہرا استخارہ کیجئے، لیجئے تسبیح زہرا استخارہ کیجئے۔ نعرہ صلوات۔ آئیے میں آئیے اب میں دعوت سکن دیتا ہوں جناب صادق صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مضمون نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ ان کا حضرت محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آغاز کرتا ہوں 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا، ایک باواز بلند نعرہ صلوات کا سہارا کہ علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش میں دریاؤں کا سفر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر، ہوا کے دوش میں دریاؤں کا سفر مت کر، ہوا کے دوش میں دریاؤں کا سفر مت کر، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر، ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی، علی کو مان زیادہ بکر بکر مت کر، کہ خمیل میں ہے یہ شامل بدل نہیں سکتا، خمیل میں ہے یہ شامل بدل نہیں سکتا، رگوں میں دوڑ رہا ہے نگل نہیں سکتا، خمیل میں ہے یہ شامل بدل نہیں سکتا، رگوں میں دوڑ رہا ہے نگل نہیں سکتا، نہ کر لوں قاتل زہرا پہ جب تلک نانت، مجھے پتا ہے میرا دل بہل نہیں سکتا، نہ کر لوں قاتل زہرا پہ جب تلک نانت، مجھے پتا ہے میرا دل بہل نہیں سکتا، مجھے پتا ہے میرا دل بہل نہیں سکتا، مجھے پتا ہے میرا دل بہل نہیں سکتا، نہ کر لوں قاتل زہرا پہ جب تلک نانت، مجھے پتا ہے میرا دل بہل نہیں سکتا، کہ جس نے نبی کو چھوڑ کے دیکھا ادھر ادھر، جس نے نبی کو چھوڑ کے دیکھا ادھر ادھر، وہ ہو گیا جہان میں رسوا ادھر ادھر، جس نے نبی کو چھوڑ کے دیکھا ادھر ادھر، وہ ہو گیا جہان میں رسوا ادھر ادھر، ارے نکلی نہیں علی کی عداوت دماغ سے، کرتا رہا نماز میں ملا ادھر ادھر، نکلی نہیں علی کی عداوت دماغ سے، کرتا رہا نماز میں ملا ادھر ادھر، کرتا رہا نماز میں ملا ادھر ادھر۔ ایک مطلب 2-3 شعر اور میں تمام کر رہا ہوں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات کا ایک ملعون نے شہزادے کی شان میں گستاخی کی تھی،
میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس وقت کیونکہ باوضو ہوں، وضو میرا باطل ہو جائے گا اگر نام لوں گا تو، کہ خلاف اصل خلاف اصول بولے گا، خلاف اصل خلاف اصول بولے گا، پرائے باپ کا بیٹا فضول بولے گا. جوڑ کے سن لیے گا، خلاف اصل خلاف اصول بولے گا، پرائے باپ کا بیٹا فضول بولے گا، پرائے باپ کا بیٹا فضول بولے گا. برا نہ مانیے نسل لہو بتاتا ہوں، حرام زادہ خلاف بطول بولے گا. برا نہ مانیے نسل لہو بتاتا ہوں، برا نہ مانیے نسل لہو بتاتا ہوں، حرام زادہ خلاف بطول بولے گا، حرام زادہ خلاف بطول بولے گا. برا نہ مانیے نسل لہو بتاتا ہوں، حرام زادہ خلاف بطول بولے گا. آخری شعر اور زیادہ تمام کر رہا ہوں کہ جو تھے خلاف شاہ وہ طوفان مٹ گئے، جو تھے خلاف شاہ وہ طوفان مٹ گئے، قطرے یزید مٹ گیا حیوان مٹ گئے. جو تھے خلاف شاہ وہ طوفان مٹ گئے، قطرے یزید مٹ گیا حیوان مٹ گئے. تو کہتے تھے یہ پکار کے عباس کا عالم، باقی میرا حسین ہے سلطان مٹ گئے، باقی میرا حسین ہے سلطان مٹ گئے. کہتے تھے یہ پکار کے عباس کا عالم، باقی میرا حسین ہے سلطان مٹ گئے. ماتم کو بھلا ہم سے جدا کون کرے گا، ماتم کو بھلا ہم سے جدا کون کرے گا، زہرا کے گھرانے سے وفا کون کرے گا. ماتم کو بھلا ہم سے جدا کون کرے گا، زہرا کے گھرانے سے وفا کون کرے گا. کس منہ سے چلے جاؤ گے جنت میں لعینو، حق فاطمہ زہرا کا ادا کون کرے. عظمت محمد وآل محمد پر باواز بلند صلوات. گزارش کر رہا ہوں عالی جناب خوشنود صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں. اس کے بعد محسن بھائی آپ تشریف لائیں. بے نام و نشاں اور ہے، بے نام و نشاں اور ہے، مشہور جہاں اور، بے نام و نشاں اور ہے، مشہور جہاں اور، ارمان جنا اور ہے، خاتون جنا اور، ارمان جنا اور ہے، خاتون جنا اور. مریم کی فضیلت ہمیں تسلیم ہے لیکن، مریم کی فضیلت ہمیں تسلیم ہے لیکن، ہر ایک کی ماں اور ہے، شبیر کی ماں اور. مریم کی فضیلت ہمیں تسلیم ہے لیکن، مریم کی فضیلت ہمیں تسلیم ہے لیکن، ہر ایک کی ماں اور ہے، شبیر کی ماں اور. نعرہ صلوات پڑھ دیں حضرات. چند اشعار اسی سلسلے سے سماعت فرما لیں جو بالکل تازہ کلام ہے. دوسرا ابھی ہوا تھا کہ آیات کے حلقے میں زہرا تیری ہستی ہے، آیات کے حلقے میں زہرا تیری ہستی ہے. چند اشعار سماعت فرما لیں کہ زہرا کی ولادت ہے، زہرا کی ولادت ہے، ہر سمت تجلی ہے، زہرا کی ولادت ہے، ہر سمت تجلی ہے. اللہ کشش اس کی ہر رخ سے انوکھی ہے، اللہ کشش اس کی ہر رخ سے انوکھی ہے. احمد سا پدر تیرا حسنین سے بیٹے ہیں، احمد سا پدر تیرا حسنین سے بیٹے ہیں. شوہر ہے علی جیسا کیا تیری بلندی ہے، شوہر ہے علی جیسا کیا تیری بلندی ہے، شوہر ہے علی جیسا کیا تیری بلندی ہے. تو جانے ادب ٹھہری، تو جانے ادب ٹھہری، تو روح تکلم بھی، تو جانے ادب ٹھہری، تو روح تکلم بھی. اے بنت نبی عظمت کس کی تیرے جیسی ہے، اے بنت نبی عظمت کس کی تیری جیسی ہے. ہر ایک شرف قرباں تیرا یہ شرف ایسا، شعر سماعت فرمائے کہ ہر ایک شرف ایسا تیرا یہ شرف ایسا،
عظمت میں رسالت خود تیرے لیے اٹھتی ہے، عظمت میں رسالت خود تیرے لیے اٹھتی ہے، عظمت میں رسالت خود تیرے لیے اٹھتی ہے۔ وہ تسکین دل مفلس ہاتھوں کے یہ گھٹے ہیں، تسکین دل مفلس ہاتھوں کے یہ گھٹے ہیں، سب درس کے ساما ہیں، چرخا ہو کی چکی ہے، سب درس کے ساما ہیں، چرخا ہو کی چکی ہے۔ نعرہ صلوات پڑھ دو۔ اس دین کے گلشن کو سینچا ہے لہو دے کر، اس دین کے گلشن کو سینچا ہے لہو دے کر، اسلام کی ہریالی زہرا تیری کھیتی ہے، اسلام کی ہریالی زہرا تیری کھیتی ہے تجھ پہ فدا کوثر تطہیر و معدس سب، ہیں تجھ پہ فدا کوثر تطہیر و معدس سب، آیات کے حلقے میں زہرا تیری ہستی ہے، آیات کے حلقے میں زہرا تیری ہستی ہے۔ نعرہ صلوات پڑھتی ہے۔ کیا کوئی ثنا لکھے ہر ایک شرف یکتا، کیا کوئی ثنا لکھے ہر ایک شرف یکتا، رضوان جنا آ کر اس ڈیوڑی پہ درزی ہے، رضوان جنا آ کر اس ڈیوڑی پہ درزی ہے، رضوان جنا آ کر اس ڈیوڑی پہ درزی ہے۔ بتلا دیا زہرا نے صدیقہ کے معنی کو، بتلا دیا زہرا نے صدیقہ کے معنی کو، جو نقلی ہے نقلی ہے، جو اصلی ہے اصلی ہے، جو نقلی ہے نقلی ہے، جو اصلی ہے اصلی ہے۔ ان شعروں کی صورت میں خوشنود کی یہ شرکت، ان شعروں کی صورت میں خوشنود کی یہ شرکت، مقبول ہو بی بی کو کیا اس کی بلندی ہے۔ محسن بھائی سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں اور اس کے بعد مولانا موصوف کا بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قدرت کا کیا نظام ہے، کیا انتظام ہے، لب پر ملائکہ کے درود و سلام ہے۔ جو ذکر اہل بیت کریں اور پڑھیں نماز، جنت میں ان کے واسطے کوثر کا جام ہے۔ اور دیکھ کر مایوسی محبوب کو، دیکھ کر مایوسی محبوب کو، پھر بہار حق نے لی انگڑائی ہے۔ اور بھیجیے تو آپ سب مل کر درود، فاطمہ خاتون جنت آئی ہے۔ اور سکون قلب جو حمد خدا سے ملتا ہے، مختلف قطعات سناؤں گا آپ کو، سمجھ فرمائیں کہ سکون قلب جو حمد خدا سے ملتا ہے، وہی نبی و علی کی ثنا سے ملتا ہے۔ سکون قلب جو حمد خدا سے ملتا ہے، وہی نبی و علی کی ثنا سے ملتا ہے۔ اور ہیں اہل بیت نبوت میں سب وہی شامل، ہیں اہل بیت نبوت میں سب وہی شامل کہ جن کا سلسلہ بس فاطمہ سے ملتا ہے۔ ہیں اہل بیت نبوت میں سب وہی شامل کہ جن کا سلسلہ بس فاطمہ سے ملتا ہے۔ اور شبیر کی زینب کو وصیت ہے جنہیں یاد، شبیر کی زینب کو وصیت ہے جنہیں یاد، غافل نماز شب سے کبھی ہوتے نہیں ہیں۔ شبیر کی زینب کو وصیت ہے جنہیں یاد، غافل نماز شب سے کبھی ہوتے نہیں ہیں۔ اور اکبر کی اذاں یاد ہے جن لوگوں کو محسن، وہ وقت اذاں صبح کبھی سوتے نہیں۔
خوشی غموں میں بدل کر رہی خوشی نہ رہی، خوشی غموں میں بدل کر رہی خوشی نہ رہی، اور شگفتہ چہرے تھے لیکن شگفتگی نہ رہی، خوشی غموں میں بدل کر رہی خوشی نہ رہی، اور شگفتہ چہرے تھے لیکن شگفتگی نہ رہی، اور سبھی نے دیکھا نبی نے دیا علی کو علم، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اور مجھے ہے فخر، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا استاد کون ہے، معاف کیجیے سماعت فرمائے، یہ نجف میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا تھا مولا کی درگاہ میں، کہ مجھے ہے فخر کہ آقا عمل کی راہوں میں، مجھے ہے فخر کہ آقا عمل کی راہوں میں، یہ بندہ خالق و احمد کے بعد تیرا ہے، مجھے ہے فخر کہ آقا عمل کی راہوں میں، یہ بندہ خالق و احمد کے بعد تیرا ہے، اور سنے یہ اہل زمانہ کے شعر گوئی میں، جو جبرائیل کا استاد تھا وہ میرا ہے۔ اور یہ آخری 4 مصرے اور سماعت فرما لیں کہ کرتے ہو فخر حر کے مقدر پر تم مگر، حر کی طرح خطاؤں کا اقرار تو کرو، اور بخشش کے طلبگار ہو شبیر سے اگر، آئندہ گناہ کرنے سے انکار تو کرو۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا افتخار صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھ دیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں مراجع کرام، علماء اعظام، امام زمانہ علیہ السلام کی شہزادی کونین مادر حسنین بنت رسول الثقلین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات نے ابھی زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت فرمائی، اور امام نقی علیہ السلام نے جو ائمہ علیہم السلام کے مناقب، فضائل، عزائم پروردگار عالم نے جو ان کو عطا کیے ہیں، اس کے کچھ گوشے ہمارے سامنے زیارت کے ذریعے پیش کیے۔ زیارت جامعہ کے اندر جن کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، جو آپ نے ملاحظہ کیے اور سماعت فرمائے اور ان کو غور و فکر کیا اور سنا، وہ ہیں ائمہ علیہم السلام، وہ ہیں حجت خدا، وہ ہیں معصومین، وہ ہیں ائمہ، وہ ہیں حجت خدا۔ اب صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ کہ 11 امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم اہل بیت، ہم معصومین، ہم ائمہ اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوقات پروردگار کے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا خود ہمارے اوپر حجت خدا ہے۔ تو
تو جن کے یہ فضائل اور مناقب ہیں وہ حجت خدا ہیں، اور جو ان کے اوپر بھی حجت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا جدتنا فاطمہ، شب قدر لیلۃ القدر ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، تمہارا شعور، ادراک، عقل کی سرحدیں، فکر کی پرواز اس کی سرحد تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جہاں سے فضائل فاطمہ زہرا کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کون ہے فاطمہ زہرا؟ خود ہی بی بی فرما رہی ہیں، کس سے؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ فَعْلَمْ يَا أَبَا الْحَسَنِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورِي وَكَانَ يُسَبِّحُ جَلَّ جَلَالَهُ۔ اے ابو الحسن، یہ مولا کائنات کو کیا معلوم نہیں ہے شہزادی جو بتا رہی ہیں؟ سب ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، سب کا رتبہ ایک ہی ہے، مقام ایک ہے، دینت ایک ہے، جا ایک ہے، عظمت ایک ہے، شان ایک ہے۔ آپ ابھی ادارت جامعہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نور خلق کیا ہے۔ یہ پر شہزادی کونین مولا کائنات کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اپنی فضیلت بیان کر رہی ہیں کہ اے ابو الحسن، اللہ تعالیٰ نے مجھے نور خلق کیا، اور یہ میرا نور تسبیح پروردگار کر رہا تھا۔ ثم اودعہ شجرۃ من شجرۃ الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ودیت کیا جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کو۔ تو وہ نور فاطمہ زہرا جنت میں ایک درخت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا جو سیب کے پھل میں، شکل سیب میں جنت میں محفوظ رہا۔ فلما عرج ابی، جب میرے بابا کو معراج ہوئی، فأوحى اللہ الیہ الہاما، اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کو الہام کیا، ان اقطف من تلک الشجرہ، کہ اے پیغمبر اس درخت کے پھل کو توڑو اور اس کو کھاؤ۔ تو جب میرے بابا نے اس جنت کے درخت کے پھل کو توڑ کر کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اب میرے نور کو میرے بابا کی ودیت کیا، میرے بابا کے حوالے کیا، میرے بابا کو ودیت کیا۔ جب میرے بابا زمین پر تشریف لے آئے تو اس نور کو رحم خدیجۃ الکبریٰ کی امانت کے حوالے کیا۔ وَأَنَا مِن ذَلِكَ النُّورِ، اے علی میں اسی نور سے اس دنیا میں آئی ہوں۔ عالم ما کانا وما یکون وما لم یکن، اے علی میں جانتی ہوں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے میں وہ بھی جانتی ہوں، اور قیامت تک جو نہیں ہوگا میں وہ بھی جانتی ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کریں. شہزادی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور خلق کیا. نور خلق کرنے کے بعد میرے نور کو ودیعت کیا جنت کے ایک درخت کو. تمام معصومین کے ائمہ کو اللہ تعالیٰ نے نور کی شکل میں خلق کیا کہ نہیں؟ پہلی ان کی تخلیق جو ہے وہ نورانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جتنے معصومین ہیں ان میں فاطمہ زہرا کا امتیاز کیا ہے؟ فاطمہ زہرا کی خصوصیت اور انفرادیت کیا ہے؟ شہزادی کونین کی جو احادیث انوار ہیں ان کی روشنی میں وہ امتیاز ہے، وہ انفرادیت ہے، وہ خصوصیت ہے جو مرسل اعظم کو بھی حاصل نہیں ہے، بغیر کسی غلو اور بغیر کسی تقصیر کے. وہ انفرادیت جو شہزادی کونین کو حدیث انوار کی بنیاد پہ حاصل ہے وہ نہ تو مرسل اعظم کو حاصل ہے، نہ مولائے کائنات کو، نہ کسی اور امام کو. اس لیے کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور یہ حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انوار کو خلق کرنے کے بعد ان کے نور کو کہاں ودیعت کیا؟ صلب جناب آدم میں. یہ ائمہ کے انوار اور معصومین کے انوار ایک نبی سے ہوتے ہوا دوسرے نبی تک منتقل ہوتا رہا، رحم مادر سے ہوتا ہوا دوسرے مادر تک منتقل ہوتا رہا. تمام معصومین کے انوار صلب انبیاء سے منتقل ہوتے رہے سوائے فاطمہ زہرا کا نور. فاطمہ زہرا کا نور صلب جناب آدم کو ودیعت نہیں کیا گیا. شہزادی فرما رہی اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو جنت کے درخت کے حوالے کیا، جنت میں ودیعت کیا، جنت میں بطور امانت محفوظ رکھا. عزیزان گرامی، اب یہاں سے شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کو سمجھیے. کیا کہا جاتا ہے کہ رسول اسلام سے شادی سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، یا کم سے کم ایک شادی ہو چکی تھی. وہ کن سے ہوئی تھی؟ بھئی کافر تو تھے، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا. جن سے بھی ہوئی وہ کافروں سے ہوئی. عزیزان گرامی، کافر سے شادی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نور فاطمہ زہرا کیا ہے؟ نور فاطمہ زہرا سر حرم الہی. نور فاطمہ زہرا سر حرم الہی. جناب خدیجہ کیا ہے؟ اس سر حرم الہی کی امانت گاہ. تھوڑا سا بیدار ہو جائیے بھائی. اس نور کو جس ظرف کے حوالے کرنا ہے، جس امانت دار کے پاس امانت کے طور پہ رکھنا ہے، اس کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ. تو شادیوں کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت تک جہاں سر حرم الہی کو محفوظ رکھنا ہے وہاں کافروں کی رسائی ہو چکی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کافروں کی رسائی ہو چکی ہے. ارے جس ظرف تک اللہ نبیوں کی رسائی نہ ہونے دے، جب قدرت الہی غیرت الہی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ نور فاطمہ خاتم الانبیاء کے علاوہ کسی نبی کے صلب کو حاصل ہو، وہاں ادیت رکھا جائے، تو کب قدرت الہی کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ ظرف جو نور زہرا کا امین پائے اس تک کسی کافر کی رسائی ہو. صلوات پڑھ دے محمد والے. اسی لیے پھر صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام واللہ لا اعلم احدا
اکبر عند رسول اللہ من فاطمہ ولا اعظم مما آتا. چھٹے امام فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، جو کچھ بھی پیغمبر اسلام کے پاس تھا، جتنی بھی چیزیں خاتم الانبیاء کے پاس ہیں، محمد مصطفیٰ کے پاس ہیں، حضور کے پاس ہیں، سید الانبیاء والمرسلین کے پاس ہیں، امام الاولین والآخرین کے پاس ہیں. چھٹے امام فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا سے بڑی کوئی چیز ہو. یعنی جو کچھ بھی رسول اسلام کے پاس ہے ان میں سب سے بڑی شے کا نام ہے فاطمہ زہرا. اور آپ فرماتے ہیں جو فاطمہ زہرا کو رسول اسلام نے دیا اس سے عظیم کوئی شے نہیں. تو وہ دیا کیا ہے؟ وہ دیا تسبیح فاطمہ زہرا. تو نہ فاطمہ زہرا سے اکبر کوئی ہے، نہ تسبیح فاطمہ زہرا سے اعظم کوئی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو نہ اعظم کوئی ہے نہ اکبر کوئی ہے. تو اسی لیے قرآن آواز دے رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. علماء تشریف فرما ہے عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نام لینا ہو تو بار بار نام کی تکرار نہیں کی جاتی ہے. فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ بار بار نام کی تکرار کی جائے. ارے وہ قرآن جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ خالدہ، اس میں فصاحت و بلاغت کا خالق پروردگار بار بار 3 مرتبہ یہ لیلۃ القدر کیوں کہہ رہا ہے؟ جبکہ عام اگر کوئی فصیح و بلیغ ہوتا تو یوں کہتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما ہی وما تلکا، یہ کہتا ہیا خیر من الف شہر. پھر بار بار لیلۃ القدر نہ کہا جاتا. لیکن امام نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا ہے لیلۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے. صرف زہرا سے نہیں، جو زہرا سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہے. اور محبت کا قانون یہ ہے کہ جتنا محب کا نام لیا جاتا ہے اتنا ہی مزہ آتا ہے، اتنی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی مسرت محسوس ہوتی ہے. اللہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے. لیلۃ القدر ہے فاطمہ زہرا. تو اسی لیے پروردگار عالم نے بجائے ضمیر کے استعمال کے بار بار لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں فاطمہ زہرا کا رتبہ اور مقام کیا ہے. یہ ہے شہزادی کونین کہ جن کے لیے پھر چھٹے امام فرماتے ہیں اِنَّا لِفَاطِمَةَ علیہ السلام عند اللہ 9 اسماء، کہ فاطمہ زہرا کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 9 نام ہیں. ایک نام نہیں، 9 نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. صدیقہ، مبارکہ، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول، عذرا، یہ سارے نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ہمارے اور آپ کے بھی تو نام ہیں. ہمارے اور آپ کے نام فاطمہ زہرا کے نام میں فرق کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نام بلانے کے لیے ہوتے ہیں، تشخیص کے لیے ہوتے ہیں، پہچان کے لیے ہوتے ہیں، علامت کے لیے ہوتے ہیں، نشانی کے لیے ہوتے ہیں. کیا فاطمہ زہرا کے نام بھی بلانے کے لیے ہے؟ کیا نشانی کے لیے ہے؟
کیا صرف آواز دینے کے لیے ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، بغیر تشبیہ کے اگر فاطمہ زہرا کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنا ہے تو نام الہی کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام، جوشن کبیر میں 1000 نام، 4000 نام روایتوں میں۔ یہ 4000 نام، یہ ہزاروں نام کیوں ہے؟ آپ نے پروردگار کو پہچانا کیسے؟ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ سب کیسے پہچانا؟ ناموں کے ذریعے سے تو پہچانا۔ چونکہ اس کا نام ستار ہے تو آپ نے سمجھا کہ گناہوں کے پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ وہ رحیم ہے، اس کا نام تو رحم کرنے والا ہے۔ کریم ہے تو کرم کرنے والا ہے۔ محیی ہے تو حیات دینے والا ہے۔ ممیت ہے تو موت دینے والا ہے۔ خالق ہے تو پیدا کرنے والا ہے۔ رازق ہے تو رزق دینے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کے صفات کو، پروردگار کی فضیلت کو ہم نے پہچانا کیسے؟ پروردگار کے صفات کو پہچانا اس کے ناموں کے ذریعے سے۔ تو ہمارے نام اور ہے، پروردگار کے نام اور ہے، صدیق کبریٰ کے نام اور ہیں۔ ہمارے نام بلانے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے نام صفات پہ دلالت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے اللہ کے تمام صفات کو ناموں کے ذریعے سے پہچانا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے فاطمہ زہرا کے 9 نام رکھ کر فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کے آسمان کا تعارف کرایا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، قدرت نے ان ناموں کے ذریعے سے فاطمہ زہرا کی فضیلتوں کے موتیوں کا وہ ہار بنایا ہے۔ ہار بنا کے اسلام کی گردن میں ڈال دیا کہ ان ناموں کو پڑھتے چلے جاؤ، عظمت اور فضیلت فاطمہ زہرا معلوم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بس آخری گفتگو تو پہلا نام ہے صدیقہ، تمام فضائل و مناقب کا مرکز ہے یہ نام صدیقہ۔ صدیقہ ایک ہے صادق اور اس سے ہے صادقہ، ایک ہے صدیق اس سے ہے صدیقہ۔ صادق سچ بولنے والا، صادقہ سچ بولنے والی۔ صدیقہ کا مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والی، اور صدیقہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ عجیب ہے جس کا نام اللہ نے صدیقہ رکھا، مسلمان اسے صدیقہ کہتے ہوئے گھبراتا ہے، تکلف سے کام لیتا ہے، اور جس کا اللہ نے نام صدیقہ نہیں رکھا، جب بھی نام آئے گا تو صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ بنت صدیق۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کو مسلمان صدیقہ کہہ رہا ہے، کسی جھوٹی سی بھی روایت میں اس کو صدیقہ نہیں کہا گیا، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے کہ اس کو نبی نے صدیقہ کہا ہو۔ نبی نے نہیں کہا، کس نے کہا؟ مسروق نے کہا صدیقہ۔ مسروق کون ہے؟ مسروق ان کا غلام ہے، مسروق ان کا غلام ہے۔ غلام اپنی آقا زادی کو صدیقہ کہہ رہا ہے تو آج تک سارا مسلمان ان کو صدیقہ کہہ رہا ہے۔ تو جیسے صدیقہ کے ماننے والے ویسے آج مسلمان صدیق ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، یہی تو فرق ہے عام مسلمانوں میں اور زہرا کو صدیقہ ماننے والوں میں، کہ غلام کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہے، رحمان کی بنائی ہوئی صدیقہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو یہاں ہم جمع ہوئے ہیں شہزادی کے آج ولادت باسعادت، اس سے بڑھ کر خوشی کے مواقع تاریخ اسلام میں بہت کم ہے کہ آپ کی بابا کی ولادت ہے، آپ کے شوہر کی ولادت ہے، ورنہ
آج سے بڑھ کر کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ اس خوشی کے موقع پر شہزادی کونین کے حوالے سے آپ کے طفیل میں ہم پروردگار سے کیا طلب کرتے ہیں کہ شہزادی نے اپنے لیے، اپنے چاہنے والے اور ماننے والوں کے لیے کون سا پیغام دیا ہے کہ آپ ایک شخص حالت احتضار میں ہے، اپنی زوجہ کو شہزادی کے پاس بھیجتا ہے کہ جا کر معلوم کر کے آؤ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، اس لیے کہ صدیقہ ہے، اگر کہہ دیا تو اگر نہ بھی ہوا تب بھی ہو گیا۔ نجات انہی کے قدموں میں ہے، انہی کے حکم میں ہے، انہی کے فرمان میں ہے۔ لیکن شہزادی نے عجیب جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ تو ہے یا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے شیعوں کا تعارف کرایا، کہا جا کے اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اگر تو ہمارے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، ہماری ولایت اور امامت و عصمت کو مانتا ہے اور جو ہم نے کہا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو ہمارا شیعہ ہے۔ اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون شیعہ ہے کون نہیں ہے، شہزادی نے جو فرمایا ہے اس آئینے میں اپنا کردار دیکھتے چلے جاؤ، طے کرتے چلے جاؤ کہ تم شیعہ فاطمہ زہرا ہو یا نہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ دعا کا موقع ہے، قبولیت دعا کا سب سے بہترین موقع ہے یہ، تو شہزادی نے اس کے لیے بھی فرمایا۔ اور جتنی خلش، جتنی عداوت اور نفرت اور دوریاں آپس میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شہزادی کونین سے بڑھ کر نمونہ عمل کون ہوگا؟ آپ کی سیرت، آپ کی کردار، آپ کا گفتار، آپ کا عمل اس سے بہتر کون سا ہوگا؟ امام حسن علیہ السلام راوی ہے کہ میں نے دیکھا شب جمعہ ہے، میری والدہ پوری رات محو عبادت رہیں اور اس کے درمیان جب بھی آپ نے دعا کیا تو مدینے والوں کے لیے دعا کیا ہے، نام لے لے کر دعا کیا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے عرض کیا والدہ گرامی پوری رات ہو گئی آپ نے دعا کیا، لیکن مدینے والوں کے لیے، اور جانتے ہیں مدینے والے کتنے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، منافق بھرے ہوئے، فاسق ہیں، منافق ہیں، دشمن ہیں، آدھا ہیں، مبغض ہیں، ان کے لیے شہزادی دعائیں کر رہی ہیں۔ کیا مادر گرامی آپ ان کے لیے دعائیں کرتی رہیں، اپنے لیے دعا نہیں کیا؟ عزیزان گرامی صدیقہ طاہرہ نے آنے والے اپنے شیعوں کے لیے قیامت تک پیغام دیا، کہا الجار ثم الدار، میرے لال پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھو پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرو۔ تو شہزادی نے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کا ایک راز بتایا کہ جہاں بہت سارے شرائط ہیں دعا کے قبول ہونے کے لیے، اگر ہمارے اندر وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو عزیزان گرامی دعائیں قبول کرانی ہے، کیسے قبول کرائیں؟ فرمایا کہ اپنے لیے اگر دعا کرو گے تو بہت سارے شرائط چاہیے، اگر اپنی دعائیں قبول کرانا ہے تو اپنے حق میں دعا نہ کرو، دوسرے برادران مومنین کے لیے دعا کرو، پڑوسیوں کے لیے دعا کرو، مومنین کے لیے دعا کرو۔ جب تم ان کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا تمہارے بھائیوں کے حق میں قبول کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا وہ تمہارے لیے دعا کریں گے، تمہاری دعا تمہارے مومن بھائیوں کے لیے قبول ہوگی، معصوم فرشتوں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔